مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ نہ ہوا ہے نہ ہو کوئی مثل تیرا، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم۔ حضرات سوامین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کمال سیرت میں تمام اولین و آخرین ممتاز افضل و اعلیٰ بنایا، اسی طرح آپ کو جمال صورت میں بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا۔ صحابی رسول و تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر حضرت حسان بن ثابت نے قصیدہ حمزیہ میں جمال نبوت کی شان بے مثال کو اس شان کے ساتھ بیان فرمایا: وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یعنی اے اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ ہر عیب سے پاک و نقصان سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے ہیں جیسا حسین و جمیل پیدا ہونا چاہتے تھے۔ بہرحال اس پر تمام امت کا ایمان ہے کہ تناسب اعلیٰ حسن و جمال میں حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حضور انور کے جسم اقدس کا رنگ گورا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کو مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا، میں نے ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم لوگ اسی کیفیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت کو پہچان لیتے تھے۔ آپ کے رخ انور پر پسینے قطرات موتیوں کی طرح تھے، اور اس میں مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہا ایک چمڑے کا بستر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا دیتی تھی۔ آپ اس پر دوپہر کو قیلولہ فرماتے تو آپ کے پسینے کو ایک شیشی میں جمع فرما لیتی تھیں، پھر اس کو اپنی خوشبوؤں میں ملا لیا کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا پسینہ ملا ہوا ہے۔ آپ کے قد مبارک کا سایہ نہ تھا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا، اور علامہ اعجازی وغیرہ سے بھی یہی منقول ہے کہ بدن تو بدن، آپ کے کپڑوں پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی، نہ کپڑوں میں کبھی جوئیں پڑی، نہ مچھر نے آپ کو کاٹا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نہ گھمرالے تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے۔ آپ کے مقدس بال پہلے کانوں کی لو تک تھے، پھر شانوں تک خوبصورت گیسوں لٹکتے رہتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب اپنے مقدس بال اتروائے تو وہ صحابہ کرام میں بطور تبرک تقسیم ہوئے، اور صحابہ کرام نے نہایت عقیدت کے ساتھ اس منہ مبارک کو اپنے پاس محفوظ رکھا، اور اس کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان مقدس بالوں کو ایک شیشی میں رکھ لیا تھا۔ جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا مرض ہوتا تو آپ اس شیشی کو پانی میں ڈبو کر دیتے تھے، اور اس پانی سے شفا حاصل ہوتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا، نہایت وجیح، پرگوشت اور کسی قدر گلائی لیے ہوا تھا۔ آپ کی چشمان مبارک بڑی بڑی اور سرمگیں تھیں، پلکیں گھنی اور دراز تھیں، پتلی کی سیاہی خوب سیاہ اور آنکھ کی سفیدی خوب سفید تھی جن میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے۔ آپ کے مقدس آنکھوں کا یہ اعجاز ہے کہ بیک وقت آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اندھیرے اجالے یکساں دیکھا کرتے تھے۔ حضرات کرام، یہ تھا میرے آقا کا حسن بے مثل و بے مثال۔ اب آخر میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، یہی راستہ نجات کا نکال رکھا ہے، تیری مثال زمانے میں مل نہیں سکتی یا رسول اللہ، تجھے تیرے خدا نے بے مثال رکھا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔